یہ دونوں بھی عیدیں، چاہے وہ عید الفطر کا ہو یا عید الاضحیٰ کا جو ہے طریقہ ہے، یہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا جو طریقہ ہے اور جو کس پر واجب ہے کس پر نہیں ہے، یہ عیدین کی نماز واجبات سے ہے، یہ واجب ہے مگر سب پر واجب نہیں ہے، بلکہ انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے، جن جو جمعہ پڑھتے ہیں وہی لوگ عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ جمعہ کی کنڈیشنز شرائط بھی وہی ہیں جو عیدین کے، دونوں بھی عیدین کے وہی شرائط ہے جو جمعہ کے، اسی واسطے جن دائروں میں جمعہ کی نماز ادا ہوتی ہے وہیں پہ جو ہے عیدین کی نماز بھی جو ہے ادا ہوتی ہے۔ اب اس میں فرق یہ ہے کہ جمعے میں خطبہ شرط ہے، عیدین میں خطبہ پڑھنا سنت ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے میں پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے بعد میں جو ہے نماز پڑھی جاتی ہے، عیدین میں اس کے برعکس ہوتا ہے، پہلے نماز پڑھ لی جاتی ہے بعد میں جو ہے خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ مختصر تھا، اور طریقہ یہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد عید الفطر کی واجب کی نیت کرنا ہے آپ کو، دونوں کرنے کے بعد جو ہے کانوں تک جو ہے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے، پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے، جیسا ہم رفع یدین کرتے ہیں نماز میں، اول تکبیر جو اللہ اکبر کے نماز میں داخل ہوتے ہیں ویسے نماز میں داخل ہونا اور ہاتھ باندھ کے جو ہے ثنا پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو جو ہے ثنا پڑھنا ہے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا پھر ہاتھ چھوڑ دے۔ اب سیکنڈ بار آپ تکبیر بولے ہیں اور آپ ہاتھ چھوڑ دیے ہیں، بالکل سٹریٹ جو ہے آپ ہاتھ کر دیے ہیں، اس کے بعد پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ کو جو ہے چھوڑ دے، تین تکبیر کہہ دیے، اب آپ تیسری بار بھی ہاتھ کو جو ہے چھوڑ دیے ہیں، اب چوتھی جو ہے تکبیر کہہ رہے ہیں آپ، پھر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا، پھر اس کے بعد کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لے۔ اب اس کے بعد جو ہے امام جو ہے قرات کرتے ہیں، اور اس تسمیہ سورہ فاتحہ وغیرہ جو ہے سورہ فاتحہ سے جو ہے زور سے جہرن جو ہے قرات کرتے ہیں۔ یہ جو ہے طریقہ پہلی رکعت کا ہے، پھر رکوع میں جائے، پھر جو ہے سجدہ کرے، پھر دوبارہ جو ہے جب سیکنڈ رکعت میں جو ہے اٹھتے ہیں، اس کا جو ہے طریقہ یہ ہے کہ جب سیکنڈ رکعت میں آپ اٹھتے ہیں تو پہلے ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور جو ہے امام صاحب جو ہے قرات کرتے ہیں، پھر ضم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہی طریقہ ہے، اللہ اکبر کہنا ہاتھ چھوڑنا، اللہ اکبر کہنا ہاتھ چھوڑنا، آخری تکبیر کا جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو ہے رکوع میں جو ہے آپ کو جانا ہے۔ یہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا، بس ذہن میں رکھنا ہے چار جو ہے تکبیرات ایکسٹرا جو ہے رہتے ہیں رکعت میں، جو ہے تین ایکسٹرا رہتے ہیں، پورے ملا کے چار ہو جاتے، تو یہاں پہ کنفیوژن میں نہیں آنا، اور پہلے نماز پڑھی جاتی اس کے بعد خطبہ ہوتا، جمعہ میں جو ہے اس کے برعکس رہتا۔ اب جو لیٹ آئے اور اس کی جو ہے تکبیرات چھوٹ گئی، جیسا کہ جو امام قرات میں پہلی رکعت میں قرات میں شامل ہو گیا، امام شروع کر دیا ہے، آنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دینا، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف کہہ دیا تو واجب ادا ہو گیا۔ اگر امام رکوع میں ہے آپ جلدی جلدی آئے تو پہلا نماز میں داخل ہونے کا جو فرض تھا اللہ اکبر کہنا، اور اگر تین مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا وقت آپ کو ہے اور اب وہ کہہ کر رکوع میں جا سکتے ہیں اور امام کو رکوع میں ہی انشاءاللہ پالیں گے تو کہہ کر جانا، اگر نہیں آپ کو اندیشہ ہے کہ امام رکوع میں سے سر اٹھا دے گا، رکوع فوت ہو جائے گا، تو رکوع میں چلے جانا ہے، اور رکوع میں جا کر بعض فقہاء نے فرمایا رکوع میں جو ہے کہہ لینا ہے آپ کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، رکوع میں جو ہے آپ کو جو ہے یہ تکبیر جو ہے کہہ لینا ہے۔ اب جس کی ایک رکعت چلی گئی تو دوسری رکعت میں شامل ہوا، تو ویسے ہی جیسا مطلوب پڑھتا ہے نماز، تفصیل اس سے پہلے بیان ہوئی تھی، سلام دوسرا پھیرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور پہلی رکعت کو سیم جیسا امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، پہلی رکعت میں اللہ اکبر میں کے ثنا پڑھ لینا، پھر تین مرتبہ کہہ کے جو ہے ہاتھ باندھ کے سورہ فاتحہ ضم وغیرہ کر کے نماز کو مکمل کر لینا۔ دونوں رکعتیں چھوٹ گئی، آپ قاعدے میں جوائن ہوئے امام کے ساتھ، سلام پھیرنے کے اٹھنا اور ویسے ہی نماز پڑھنا جیسا کہ جو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، نارمل دو رکعت کی طرح نہیں پڑھنا، بلکہ یہ تکبیرات واجبات سے۔ اور ایک چھوٹا سا مسئلہ، اگر عیدین کی نماز جیسا بقرعید آنے والے عید الاضحیٰ کی نماز کسی وجہ سے نہیں پڑھی گئی، ڈیلے ہو گئی، تو اگلے دن پڑھ سکتے ہیں، یا ڈیلے ہو گئی آپ کو قربانی کرنا ہے، کسی وجہ سے بھی شدید بارش ہے، کرفیو لگے، کچھ بھی مسئلہ ہے، تو زوال تک انتظار کرنا ہے آپ کو۔ کب تک؟ زوال، ظہر سے پہلے زوال ہوتا ہے، زوال تک
इंतजार करना, क्योंकि ईदैन की नमाज का वक्त जवाल तक है। जब तक इंतजार करना उसके बाद कुर्बानी करना है। इसी वजह से अगर पूरे शहर में नहीं पड़ी जा रही, तो जैसा हादसा हो गया, कर्फ्यू लगे, कुछ भी ऐसा हुआ, तो आपको वेट करना है, क्योंकि शहर में क्या हुक्म है, ईद की नमाज होने के बाद ही कुर्बानी दुरुस्त होती है। जो है देहात में, गांव में ये हुक्म नहीं है। पूरे आफ्ताब के बाद आप कुर्बानी वहां पे कर सकते हैं, शहर में नमाज शर्त है। इसी वजह से आपको इंतजार करना है। अब जो लोग ईदैन की नमाज नहीं पढ़ सके, हमारे दायरे में अगर पीरो मुर्शिद से दिलावर मकसूद साहब के जो है दायरे में ईदैन की नमाज नहीं होती, हमारे पास जुमा की भी नमाज नहीं होती। वजह खुदा ने शरायत बहुत होते हैं, तो शहर में जो है कोई भी एक नमाज भी हो गई तो वैसे लोग जो है कुर्बानी दे सकते हैं। फिर ध्यान में रखना, तौर तरीके ध्यान में रखिए। तकबीरात तशरीक की जो तकबीरात 9 तारीख से स्टार्ट होती, 9, 10, 11, 12, 13 की असर तक है, उसके बाद खत्म है।